5 رمضان کی مجلس، 5th مجلس ہے ہسٹری آف اسلام کے اوپر. کل میں نے کہا تھا یہ جملہ پھر بول رہا کہ واسٹ ٹاپک ہے، بہت بڑی ٹاپک ہے، یہ آلموسٹ 18,000 ایئرس کی ٹاپک ہے، 18,000 سال پہلے کی یہ ٹاپک ہے. اور اسی لیے ایگزیکٹ ڈیٹس کسی راوی نے نہیں لکھا، جو معصومین سے ہم کو ملا ہم نے وہی لکھا. اور تمام وہ بڑے علماء نے اس تاریخ کو، ہسٹری کو لکھا، جیسے علامہ مجلسی ہے، بہار میں بھی آپ کو ملے گی، حیات القلوب میں بھی ملے گی، اور نجم الحسن قراروی ہے، پشاور میں دفن ہے، اور انہوں نے بھی تاریخ اسلام، بڑی اچھی کتاب ہے. ان کی کئی کتابیں ہیں جس میں 14 ستارے بھی انہی کی کتاب ہے. اس میں بھی انہوں نے پورے ڈیٹیل میں لکھا ایک ایک نبی کے واقعات. اور اہل سنت کی کتابیں قصص الانبیاء کے نام سے. تو بہرحال یہ اتنی پرانی تاریخ ہے. اور بات جناب آدم کی ذکر ہو چکا، کل ان کی وفات میں نے پڑھی اور یہ بتایا کہ کہاں دفن ہے. جب بھی انشاءاللہ نجف اشرف جانا، اللہ ہم کو جلد سے جلد زیارت نصیب کرے، وہاں پہ مولا کے رائٹ سائڈ کے اوپر جناب آدم دفن ہے. تو وہاں پہ زیارت بھی ہے، تو کم از کم ایک جملہ ہی بول سکتے، السلام علیکم یا نبی اللہ، جناب آدم کا نام لے کے. اور جناب نوح بھی وہیں دفن ہے. آج جس نبی کا ذکر ہوگا وہ ہے نبی ادریس. یہ بہت بڑا نبی ہے جناب. پلیز یہ ہسٹری ہے، تھوڑا سا اور سے سنو، انٹرسٹ پیدا ہوگا. جناب آدم اور جناب نوح کے بیچ کا نبی ہے. انہیں بیچ میں سب سے بڑا نبی آئے. بیچ میں کئی نبی آئے، جناب آدم کی پوری اولاد، کئی اولاد جس میں مسلسل وہ نبی بنتے رہے، لیکن بڑے نبیوں میں جناب ادریس ہے، نوح اور آدم کے بیچ میں. جناب ادریس کا پیریڈ جو ہے یہ اتنا بڑا پیریڈ ہے کہ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ادریس آئے تھے. آج جہاں مسجد سہلا ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جب آپ نجف اشرف جاتے تو 2 مسجدوں کی زیارت ضرور کرتے، 3 مسجدیں، ایک مسجد کوفہ، مسجد سہلا. یہ 2 مسجدوں کی زیارت اور نماز پڑھتے ہیں جا کے. ہر زائر جاتا، جتنے زائرین جاتے ان مساجد میں اسی لیے جاتے کہ یہ بڑی برکتوں کی جگہ ہے. میں آج مسجد کوفہ کے بارے میں زیادہ نہیں بول رہا، اس لیے کہ جناب ادریس کا پیریڈ، ادریس کا جگہ جو ہے وہ مسجد سیلا ہے. مسجد سیلا آپ امیجن کرو، 16,000 ایئرس پہلے کی جگہ ہے، 16,000 سال پہلے. اس وقت مسجد نہیں تھی، اس وقت جناب ادریس کا گھر تھا، وہ وہاں رہتے تھے. اور انہوں نے کئی سٹیز کو آباد کیا. ان کے بارے میں ہے کہ 40 سٹیز، 40 شہر بنائے، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پاپولیشن نہیں تھا. تو یہ سٹیز کو بنا، اور 10 زبانوں کا ایجاد کرنے والا، 10 زبانیں میں. دیکھیں اس وقت عربی نہیں تھی، میں بار بار آپ کو بول رہا، عربی نبی یوسف کے زمانے میں آئی. سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے عربی جو آئی ہے وہ نبی یوسف کے زمانے میں آئی. اور یہ ان کے زمانے میں ہیبرو تھی اور مختلف زبانیں تھی. وہ زبانیں، وہ لینگویجز آج نہیں ہیں، آج بالکل نہیں. ایون آپ جو نبی موسیٰ کی زبان تھی، توریت جو ہے یا انجیل، یہ کس میں آئی؟ انجیل عربی میں، انگلش میں نہیں آئی، انجیل الگ زبان میں آئی، ہیبرو زبان میں آئی. تو اسی طرح اس زمانے کی زبانیں، لینگویجز آج نہیں ہیں، بالکل شرنک ہو گئی ہر طرف سے. میں آپ کو ٹوٹل ہسٹری بتا رہا، ایک انٹرسٹنگ ہسٹری کہ نالج میں امپروومنٹ آتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو جناب ادریس کا پیریڈ جب شروع ہوا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑے سافٹ سپوکن تھے. ویسے ہر نبی سافٹ سپوکن ہے اور ہم کو بھی سافٹ سپوکن رہنا چاہیے. مومن کی پہچان ہے کہ میٹھی زبان. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس زبان سے تم علی علی حسین حسین کرتے ہو نا، اس زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو. میں کیا بول رہا ہوں؟ بغیر میسیجز کے میں مدرس نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اگر زبان تلخ ہو تو ختم ہو گئی تمہاری پوری عبادت، ختم ہو گئی. زبان کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں کا ایک عادت رہتی ہے اپنی زبان سے کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا، حرام ہے، روزے خراب ہو گئے. اگر تم زبان میں کنٹرول نہیں کرو گے، اپنی لینگویج، اپنی زبان پہ، کہ تم کس سے کیا بات کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو،
اتنی مٹھاس ہونا تمہاری زبان میں، اتنی سویٹنس ہونا کہ لوگ خواہش کرنا تم سے بات کرنے کے لیے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ خواہش کرنا کہ یہ کتنی اچھی بات کرتا ہے. اور امام علی سے پوچھا گیا تھا، کہا تھا کہ سافٹ زبان، انہیں سافٹ سپوکن، میٹھی زبان ایک مومن کی پہچان ہے. ہم بعض وقت ہمارے پاس یہ کہ زبان کھلتی ہے تو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل رہا. نہیں سمجھے؟ بڑے تو سمجھ گئے، بچے نہیں سمجھے. نہیں، جو آیا سامنے اس کو کچھ بھی بولنا، کوئی بھی. یہ عورتوں میں بھی بہت ہے، یہاں کی عورتوں میں نہیں ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو. زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو. دوستو جملہ سنو، تلوار کا زخم بھر جاتا، زبان کا نہیں بھرتا. پوری زندگی جب آپ اس کو دیکھو گے بولے گے یار اس نے کتنا ہرٹ کرتا. زبان کے گناہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں اللہ کے رسول کے زمانے کا، پلیز غور سے. سرکار کے زمانے میں ایک شخص آیا، پلیز غور سے سن، زبان کا گناہ کیا ہے. ایک شخص آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میری بستی میں 2 عورتیں رہتی ہیں. ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے، رمضان کا مہینہ تھا، کہا کہ کثرت سے رمضان میں عبادت کر رہی. اور ایک عورت ہے جو عبادت بہت کم کرتی، صرف واجبات کرتی. یہ تہجد بھی پڑھ رہی، یہ دوسری عبادتیں بھی کر رہی، مسلسل عبادت میں مصروف رہتی، اور دوسری صرف واجبات پہ عمل کر رہی. لیکن جو صرف، پلیز غور سے سنو، جو صرف واجبات پہ عمل کر رہی اس کی زبان اتنی اچھی ہے، اتنی میٹھی زبان ہے، جس سے بات کرے گی محبت سے بات کرے گی، پیار سے بات کرے گی، سافٹ سپوکن جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اور دوسری جو کثرت سے عبادت کرتی اس کی زبان ایسی ہے کہ جب بات کرے گی کوئی نہ کوئی ٹانٹ کرے گی. یہ عادت ہے، یہ بیماری ہے یہ لوگوں کو ٹانٹ کرنا. وہ ایسا، کوئی اچھا کام کر رہا میں اس پہ ٹانٹ کر رہا. میں صرف دیکھ رہا کہ اس کی کون سی ایسی چیز ہے اس کام میں کہ جس پہ میں اعتراض کروں. بیماری کینسر ہے. تو اس شخص نے آ کے سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے، وہ عبادت کم کرتی لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، یہ کثرت سے زیادہ عبادت کرتی، زیادہ سجدے کرتی، اور لیکن زبان میں سختی ہے، لوگ کتراتے اس سے بات کرنے، اس لیے کہ جب کسی سے بات کرے گی کوئی نہ کوئی ٹونٹ کرے گی. میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. اس کو کتنا جو عبادت کثرت سے کر رہی اس کا بڑا مقام ہے، یا جو عبادت کم کر رہی اس کا مقام کم ہے. رمضان کی بات ہے، اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا. سرکار نے کہا ایک جنتی عورت کو جہنمی عورت سے تو کیسے ملا رہا؟ کیا سن رہے یار؟ کہا ایک جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیسے ملا رہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں. آپ نے کہا یاد رکھ، اللہ تمہارے سجدوں کا یا عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. تم کثرت سے عبادت کرو اور اس کے بندوں کو اذیت دو، اس کے بندوں کو تکلیف دو، اس کے بندوں کو ہرٹ کرو. وہ عبادت ہی کیا ہے؟ جو میٹھی زبان ہے وہ جنت میں جائے گی، جو تلخ زبان سے بات کرے گی وہ جہنم میں جائے گی. کلیئر میسج. اب ہم چیک کریں کہ میں کیسے بات کرتا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مومنین سے. باب الحوائج آتا ہوں تو میں کیسے بات، میں ہمیشہ بڑوں کو یہی بات بولتا کہ تم اتنے لونگ ہو جانا، اتنے محبت والے ہونا کہ جب تم انٹر ہونا امام بارگاہ میں تو جو بچے ہیں، یہی بات عورتوں کے لیے بھی ہے، جو لڑکیاں ہیں یا جو بچے ہیں وہ تمہارے پاس آنا، تم سے بات کرنا اور یہ بولنا کہ یہ انکل سب سے اچھے ہیں. یہ کوشش کرو دوستو. میں آپ کی ایک جنرل بات کر رہا، میں بار بار بول رہا، میں صرف باب الحوائج کے لیے نہیں پڑھ رہا، باہر سب سن رہے مجھے. ایک گلوبل میسج کہ چیک یور سیلف. اگر رمضان میں مجلسوں میں میرے لائف میں کوئی چینج نہیں آتا تو دین واٹ از دا یوز آف دا مجلس؟ امام کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ صرف آنا، بیٹھنا، 1 گھنٹہ بیٹھنا باب الحوائج میں، نماز پڑھنا، افطار کرنا، چلے جانا. چینج لاؤ. ایک ریولیوشن آنا ہمارے پاس، ایک انقلاب آنا ہمارے پاس، ذہن کا انقلاب، فکر کا انقلاب، سوچ کا انقلاب. یہ سوچنا کہ میں کروں
کیا میں دیکھیے کوئی بھی روایت سن کے مارکیٹ میں مت دیکھو وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا، نو، یہ حرام ہے. اپنے آپ کو چیک کرو. کیا بول رہا ہے؟ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. ہر آدمی چیک کرنا اپنے آپ کو. میں چیک کرنا کہ میں کیسے بات کرتا لوگوں سے، کتنی محبت سے بات کرتا. کبھی بھی کسی کے ایپ کو مت دیکھو. کیا بول رہا ہے؟ کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ اس میں غلطی کیا ہے. ارے بابا چیک کرو اپنے آپ میں، تمہارے میں کتنی غلطیاں ہیں. تو نبی ادریس کے بارے میں یہ کہ اتنے سافٹ سپوکن تھے کہ پورا وہ محلہ، پوری وہ بستی جہاں مسجد سیلا ہے. اچھا مسجد سیلا کے بارے میں پہلے کچھ سن لیں. مسجد کوفہ اور مسجد سیلا یہ دو بڑے مسجدیں ہیں کوفے میں، اور دونوں جو ہے اب نیکسٹ مجلس جو جناب نوح کی آئے گی وہ مسجد کوفہ سے آئے گی، اس لیے کہ جناب نوح کا گھر مسجد کوفہ میں تھا. دو مسجدوں سے دو نبیوں سے میں ملا رہا. آج کی مسجد، آج جس نبی کا ذکر ہے اس کا گھر سیلا میں تھا. اور کوفہ تو میں کوفے کے بارے میں نہیں بولتا، کوفے کے بارے میں جناب نوح کا ذکر کل کروں گا تو وہاں پہ بولوں گا کہ مسجد کوفہ کیا ہے، کتنی برکت. اور مسجد سیلا، مسجد سیلا میں 40 الگ الگ جگہ ایک مصلی، لیکن 40 وہاں نمازیں نہیں ہیں، 12 مصلی. بعض لوگ 8 کہتے ہیں، بعض 6 کہتے ہیں، کوئی وہ اس میں بحث نہیں ہے مجھے. وہاں پہ اس مسجد سیلا میں جناب نوح کا مصلی بھی ہے، جناب ابراہیم کا بھی ہے، جناب ادریس کا بھی ہے. اور وہاں پر مسجد، پلیز مسجد سیلا کے بارے میں سن لو. مسجد سیلا میں ایک ایسا مصلی ہے زمانے کے امام کا، فرزند مظلوم بی بی زہرا کا مصلی ہے. آپ کو معلوم، 5 منٹ سن لو مسجد سیلا کے بارے میں. مسجد سیلا میں جو امام کا مصلی ہے نا، وہ ہر ٹیوزڈے نائٹ، آج بھی ہر منگل کی رات کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ہم آتے جات گئے اور نکل گئے. کبھی میرے ساتھ زیارتوں پہ چلو تو میں بتاؤں آپ کو. تو مسجد سیلا کا جو مصلی ہے وہاں پہ 2 رکعت نماز کا ایک عمل ہے. ایسا عمل ہے دوستو، شکاگو میں آج سے 10 سال پہلے شاید میں مدرسے پڑھ رہا تھا، 40 کا عرصہ تھا شاید. ایک بڑے مومن، میں مجلس کے بعد کوئی نام پوچھے گا تو بتا دوں گا، وہ ابھی بھی موجود ہے شکاگو میں. ان کے 2 بیٹے، 10 سال سے پرانی بات ہے، آئی تھنک 2010 یا 9 کی بات ہے. 2 بیٹے، جوان بچہ، ٹیومر ہو گیا یہاں پہ، برین ٹیومر. ڈاکٹرز پریشان ہو گئے. ماں باپ کی حالت، جوان بیٹا ہے، ٹیومر ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے کہا یہ کینسر ہے، اس کا بچنا مشکل ہے. ینگ بچہ، ماں باپ تڑپ رہے، پریشان. تو مسجد سیلا کا وہ میں نے عمل بتایا تھا زمانے کے امام کا. آپ یہاں کرو، باب الحوائج میں آ کے کرو، اپنے گھر میں کرو، کہیں بھی کرو، کوئی ایسا پرابلم نہیں. اس لیے ایک چیز یاد رکھو، اگر امام زمانہ چاہے، ارے یار کم از کم امام کے نام پہ بڑی آواز سے پڑھو صلوات. اللہ واجل فرجہم واجل فرجہم کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہم. بس 20 منٹ کی مجلس اور ہے، فکر مت کرو، 20 منٹس میں ختم کر دو. یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے نبیوں کو 20 منٹ میں 25 منٹ میں لا کے ختم کرنا. تو زمانے کے امام کا وہ عمل، اس مصلی پہ جا کے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ زیارت کو جائیں تو یہ عمل ضرور کرو، اپنے گھر میں کرو. 40 ٹیوزڈے نائٹ یہی عمل مسجد جمکران میں کیا جاتا ہے، خم میں. اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے. مسجد جمکران میں بھی یہی عمل، اتنا پیارا عمل ہے دوستو. میں عمل نہیں بتا رہا آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. 2 رکعت نماز، وہاں کا جو 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، وہ مشہور نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز 100 مرتبہ جو پڑھنا ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہم سے کیا ہوتی کہ ہم 100 مرتبہ تو پڑھتے، لیکن جب دوسرا سورہ پڑھتے، سورہ خلق، وہ 1 دفعہ پڑھتے. وہ 1 دفعہ مت پڑھو، 7 ٹائمز پڑھنا، دونوں رکعت.
جیسا دونوں رکعت میں آپ 100 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے، اسی طرح 7 ٹائمز سورہ خلق پڑھنا دونوں رکعت میں۔ رکوع میں جا کے ہم ایک دفعہ بولتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ 7 ٹائمز بولنا۔ سجدے میں جا کے ہم ایک دفعہ بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، وہ بھی 7 مرتبہ۔ ویری سمپل۔ پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح کے بعد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ آپ 40 دن یہاں کرو، باب الحوائج میں آ کے کرو، گھر میں کرو، کہیں بھی کرو۔ یہاں پہ میں کیلگری کی بات کر رہا ہوں، یہ ایسا چینج لاتی ہے لائف میں۔ یہ 3 چیزیں تو کنفرم، اس کئی واقعات مسجد سہلا کے میرے ذہن میں آ رہے اور میں نہیں پڑھ سکا۔ ہارٹ کا پرابلم ہے کسی کو، خدا نہ خواستہ آرٹریز بلاک ہے، اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی ہے۔ کسی کا بزنس ڈاؤن، جاب نہیں، کاروبار کا پرابلم، رزق کا پرابلم، اس کے لیے بھی یہ نماز بہتر ہے۔ اور کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے یا لڑکے کا رشتہ نہیں، آپ رشتہ چاہتے، بہترین رشتہ چاہتے، آزمائی ہوئی بات، مجرب عمل زمانے کے امام، آپ کو ملاقات امام میں یہ نماز ملے گی، اور یہ گوہر یگانہ کتاب میں بھی یہ نماز ملے گی آپ کو، اور وہاں پہ تو پورا لکھا ہوا ہے، جمکران میں بھی لکھا ہوا ہے، سیلا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ شادی کے رشتے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بہترین رشتہ۔ لیکن رشتے کا پرابلم یہ ہے ہمارے پاس کہ رشتہ آئے تو چیک کرو کہ ہے کیسا۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے لیے، بیماری کے لیے۔ تو وہ جو شکاگو کا واقعہ ہے، انہوں نے یہ نماز پڑھی 40 دن، 40 دن پڑھی، بیٹے سے بھی پڑھا، یہ خود بھی پڑھی، ماں نے بھی پڑھی، ماں کی دعا۔ اس کے بعد جب فائنل سرجری کے لیے جانا پڑا تو نیورو سرجن کے بعد جب گئے پہنچے اور رپورٹ سکین کر کے، جو بھی ایم آر آئی یا سکین کر کے جو بھی رپورٹس پہنچے، اس نے رپورٹس دیکھی، اس کے بعد کہا پرانے رپورٹس بھی تو لاؤ۔ جب پرانے رپورٹس آئی، میں ممبر سے بول رہا ہوں، وہ یہ رپورٹ دیکھتا ہے، یہ رپورٹ دیکھتا ہے۔ پرانے رپورٹ میں بتا رہا کہ یہاں پہ بہت بڑا ٹیومر ہے، نئی رپورٹ میں بتا رہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر کا جملہ ہے، وہ بندے نے خود مجھ سے کہا شکاگو والے کہ مولانا یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا پیشنٹ بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا پیشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدلا، ڈاکٹر بدلا۔ یہ وہ نماز ہے۔ دیکھیے ایک چیز زندگی میں یاد رکھیں، اگر امام دینا چاہے، اللہ دینا چاہے تو nobody can stop۔ وہ قادر مطلق کے یہ مظہر ہے، وہ قادر مطلق ہے، یہ اس کے مظہر ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے دے سکتا، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ۔ یہ وہ نماز ہے، اتنی ریکمنڈ۔ اس کے کئی اور ڈیٹیلز ہیں، مجلس کے بعد کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا مجھ سے بات کر۔ تو یہ نماز مسجد سہلا کی ہے، اور مسجد سہلا جناب ادریس کی جگہ ہے، جہاں جناب ادریس رہتے تھے وہیں سے انہوں نے تبلیغ کی۔ جب انہوں نے تبلیغ سٹارٹ کی تو 40 سٹیز کو آباد کیا، شہروں کا آباد، بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ انہیں ابھی جناب نوح کا زمانہ بھی نہیں آیا، جناب آدم کے بعد سب سے بڑا نبی، پوری دنیا خالی، مختلف ایریاز میں جا کے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ اور ادھر قابیل کی اولاد یمن سے آ کے وہ یہاں پرابلم کرتی تھی، وہ ادھر پھیل رہی تھی، یہ ادھر پھیل رہی تھی۔ مختلف جگہوں پہ جا کے جناب ادریس نے تبلیغ کی، 8 زبانوں کا ایجاد کیا۔ اور ان میں ایک بات تھی، ہر نبی میں ویسے ان میں بھی تھی، کہ کثرت سے یہ عبادت کرتے تھے، کثرت سے۔ ہر نبی نے کثرت سے عبادت کی۔ ہمارے سرکار کی عبادت اتنی تھی کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب تھوڑی عبادت میں کمی کرو۔ یہ رسول ہے اور یہ نبی ہے، ہمارا رسول سردار انبیاء ہے، سردار انبیاء، ان کے صدقے میں ان کو نبوتیں ملی، ان کے صدقے میں۔ اتنی اللہ کا رسول اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی، یہی رمضان کا مہینہ سرکار عبادت کر رہے تھے۔ وہ رات جناب ام سلمہ کے پاس تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مجلس پڑھوں گا تو بتاؤں گا جناب ام سلمہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کی رسول کے ازواج میں سیکنڈ نمبر پہ بی بی ام سلمہ ہے۔ وہ رات جناب ام سلمہ کے ساتھ آپ نے گزاری۔
گزارنا تھا، وہیں تھے. جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ آدھی رات گزر گئی، مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں گھبرا کے اٹھ گئی. میں نے دیکھا بستر پہ رسول بھی نہیں ہے. میں اٹھی، دوسرے حجرے میں دیکھا کہ سرکار بیٹھے ہوئے گریا کرے جا رہے اور اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مناجات کر رہے. رسول کائنات کا مالک. اب سنو جناب ام سلمہ کا سوال اور رسول کا جواب. کثرت سے عبادت، یہ مہینہ عبادت کا ہے نا. تو انہوں نے، جناب ام سلمہ نے جواب کہ نماز ختم ہوئی، گریا ختم ہوا، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ سردار انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار، رحمت للعالمین ہیں، آپ شافی روز محشر ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ شفاعت کریں گے، آپ ہر چیز آپ کو دیا ہے اللہ نے. اب اتنا عبادت اور اتنا گریا کر رہے ہیں. پلیز جواب سن لو. اتنا گریا کرتے آپ، اتنی عبادت کرتے، جبکہ اب اللہ نے آپ کو اتنا دیا. تو سرکار نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا ام سلمہ تم کہہ رہے ہو نا اتنا دیا، اب تو مجھے اور کرنا چاہیے نا. کیا بات ہے یار. اللہ نے جب اتنا دیا تو I have to say thank you. ہم بولتے ہیں میں کیا بولوں، پورا 30 دن تھینک یو پہ پڑھوں مجلس ہے. شکر کیوں کہ شکر کیا نعمت ہے. اگر کسی کو یہ مل جائے شکر کی نعمت مل جائے تو زمین اور آسمان کا مالک بن جائے. اللہ ایسا اٹھا کے یہاں لگ جاتا. یہ عادت ڈال لو. آج 5ویں مجلس کا مکمل میسج میرا کہ شکر کر، شکر کر. 2 رکعت روز شکر کی نماز پڑھنا. پلیز بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا. ہر دن 2 رکعت نماز 24 گھنٹے میں، پورے 17 رکعت میں کبھی بھی پڑھو. آپ مجھے دعا دیں گے کہ 2 رکعت یا نماز کا اثر کیا ہے. تم 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح 3 منٹ سپیئر کرو اور اس کی بارگاہ میں جا کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو روز اور بولو اللہ تیرا شکر. ام سلمہ کہہ رہی ہیں اتنا دینے کے بعد یہ حال، تو کہا اب تو مجھے زیادہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دے دیا. یہ سرکار کے لیے نہیں ہے، یہ فکر ہم کو دے رہا اللہ کا رسول کہ مصیبت آئے گی تو تم اس کی مسلح پہ جاؤ گے. رحمت دوستو چوتھے امام کی زندگی کا کیا ہے. ان سارے امام ایسی تھے. ہم پلیز میری طرف دیکھو، لوک ایٹ می. اب ہمارے پاس جب نعمت آتی ہے تو ہم نعمت کو لیتے، کھانا کھا لیا، افطار کر لی، یاد آیا تو شکر کیا، یاد نہیں آیا تو شکریہ ادا نہیں کیا. اس وقت جب آپ افطار کر رہے ہیں تو اس وقت آپ افطار کے فوراً بعد، کھانے کے فوراً بعد آپ بولتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دے دیا، پیٹ بھر گیا میرا. امام کی زندگی کیا ہے؟ ہم امام کے ماننے والے. معصوم کا یہ حال تھا، چوتھے امام کا یہ حال تھا کہ سامنے نعمت آئی تو پہلے شکر پھر شروع کرتے تھے. پہلے مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں گلاس آف واٹر ہے، آپ کے ہاتھ میں شربت ہے، آپ کے ہاتھ میں چائے ہے، آپ کو پینا ہے، تو آپ پہلے بولے زبان پہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیا. رمضان سے شروع کرو. یہ عادت اگر تم کو پڑ جائے تو پوری زندگی تم شکر ادا کرتے رہو گے، اور جب تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا. میں کیا بول رہا آپ سے، میں کیا بول رہا آپ سے. جب افطار پہ جاؤ نا ڈائننگ ٹیبل پہ، یہاں پہ جب سرو کر رہے ہاتھ میں خالی پلیٹ ہے، شکریہ ادا کرو گے اللہ تیرا شکر ہے کہ پلیٹ تو ملی. جب کھانا تمہارے پلیٹ میں آ جائے، لے کے آ کے یا دسترخوان پہ بیٹھ کے جب تم شروع کرنے لگو تو شکر ادا کرو کہ اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس وقت کہ ان کے سامنے افطار کے لیے روٹی ہے نہ پانی ہے. یہ معصومین کا طریقہ ہے دوستو، معصومین کا طریقہ ہے. وہ شخص، میرے جملے غور سے سنو، وہ شخص کبھی رزق کے پرابلم میں نہیں آتا جو اللہ کا شکر ادا کرتا جاتا. تمہاری جاب سیکیور رہے گی، کبھی کمپنی سے لے آف نہیں ہوگی، بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی چیز سیرت معصوم پہ عمل کرنا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. 40 تک پڑھنا ہے نا.
اچھا ٹھیک ہے، چلو بہت اچھی. یہ ایسی ٹائم بڑھتا رہا تو میرے لیے فائدہ ہے. نہیں بھائی ٹائم پہ آ جاؤ، حسن بھائی ٹائم پہ بٹھا رہے مجھے، ایک اچھی بات ہے باب الحوائج میں. تو کثرت سے عبادت کرنے والے کا نام ادریس. اب آپ سنو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ. اتنی عبادت کرتے تھے. اچھا عبادت کرتے، دعائیں مانگتے، نبی ہے. اس کے بعد ہاتھوں کو اب ان کی دعا سنو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے پروردگار میں چاہتا کہ میں تیری دوسری مخلوق کی عبادت دیکھوں وہ لوگ کیسا کرتے ہیں. عجیب بات ہے نہیں، عجیب دعائیں نہیں ان کی. یہ کہتے تھے کہ اللہ میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا، میری آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں نا، ہم دوسری مخلوق، دوسرا جو تیرا کریشن ہے، ہم اس کی عبادت نہیں دیکھ سکتے. ایک چیز یاد رکھو، اللہ کا ہر زیرو اس کی عبادت کرتے ہیں. کوئی پرندہ ایسا نہیں. جب میں یونس نبی کا قصہ سناؤں گا، واقعات پڑھوں گا، تو آپ کو بتاؤں گا کہ سمندر کے اندر کیسے عبادت کی جا رہی ہے اللہ کی. ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. جو نیچے پانی کے اندر ہزاروں قسم کے جانور ہیں، ہم اوپر سے صرف مچھلی کو دیکھ رہے ہیں. صرف مچھلی نہیں ہے، مولا کا جملہ ہے سمندر کے اندر. علی کہتے ہیں سمندر کے اندر اللہ نے ایک سمندر کو پیدا کیا، اوشن کے اندر ایک اوشن. یہ وہی بتا سکتا جس نے بنایا. یہ میرے مولا کا جملہ ہے. کتنے جانور ہیں، کتنا کریشن ہے نیچے، nobody knows. سائنس بھی اسپیس پہ زیادہ ترقی کی. آج سائنس نے جوپیٹر مارس کی بات کر رہے ہیں، چاند پہ چلے گئے. جوپیٹر اتنی دور ہے، مارس اتنی دور ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن سائنس نے نیچے سمندر کے اندر کیا ہے اس پر اتنا ریسرچ نہیں کیا. اتنا نہیں ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ابھی کے ملک میں بول رہا ہوں کہ نیچے کا کسی کو زیادہ نہیں معلوم کہ نیچے ہے کیا. اتنا کرنٹ ہے پانی کے اندر، اور اس کرنٹ اللہ کی مخلوق ہے، اور سارے کے سارے عبادت کر رہے ہیں. ادریس نبی کی دعا کیا ہے کہ پروردگار میری آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا، اور میں دیکھنا چاہتا تیری دوسری مخلوق عبادت کیسے کرے. کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. ایک دن اللہ نے، میری طرف دیکھو، ایک دن اللہ نے پردے کو ہٹایا، وہ حجابات کو ہٹایا. دعا یہ ہے کہ مولا اللہ تو میرے امام کے ظہور کے پردے کو ہٹا دے اور ظہور کرا دے میرے مولا کو. مولا کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد واجل فرجوں. ضرور بولا کرو، ضرور بولا کرو. نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، قنوت میں صلوات پڑھو ہی مت وہ بغیر واجل فرجہم کے. بآواز بلند واجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی محمد وآل محمد واجل فرج. یہ دعا ہے بابا، دعا ہے، دعا دعا دعا. تم روزے میں یہ دعا مانگو گے نا، تمہارا روزہ قبول ہوگا. یقین کریں. تم امام سے اپنے رشتے کو مناتے ہو. آج میرا وقت نہیں ہے، کل ہو سکتا تو وجل فرجوں پہ بولوں گا کہ کیا نعمت ہے آپ کو جو ملی یہ ہائر اوکلٹیشن میں. یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں امام کے. اگر ہو سکا تو شب قدر کے بعد جو 7 دن 6 دن ہے نا، وہ مکمل زمانے کے امام پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. مکمل امام زمانہ کے اوپر، ولادت سے لے کے ظہور تک. سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی پڑھوں گا. ظہور سے پہلے کیا ہوگا، ظہور کے بعد کیا ہوگا. اسی لیے وہ ٹاپک دے رہا ابھی سے کہ عام طور پہ شبوں کے بعد اور شب قدر کے بعد ایک دم مجمع 50% ہو جاتا، افطار پارٹیز شروع ہو جاتے. بابا افطار پارٹی میں ضرور جاؤ، میں منع نہیں کرا، لیکن 1 گھنٹہ مجلس سن کے جاؤ کہ ایک امام کے حالات بتاؤں گا. یہ میرے مین ٹاپکس ہیں. اتنے ٹاپکس ہیں کہ میں کیا بولوں. زمانے کے امام کے غیبت امام میں ہماری ذمہ داری،
اس کے بعد ولادت کیسے ہوئی، ولادت کے بعد کون سا پیریڈ تھا، کیسے امام نے وہاں پہ زندگی گزاری، اسمالر اوکلٹیشن کیا ہے یا ہائر اوکلٹیشن کیا ہے، اور اس کے پیریڈ میں کن کن لوگوں نے زمانے کے امام سے ملاقاتیں کی، کن کن لوگوں کے امام ان کے پاس آئے، اور پھر امام آنے سے پہلے جو دنیا کے حالات بدلیں گے، جو سائنس آف ری اپیئرنس ہے. میں ایک جملہ آج کی مجلس 5ویں مجلس میں بول دیتا، صرف آپ کو انٹرسٹ پیدا ہونے کے لیے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. میرا جو بھی ریسرچ ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جو بھی ریسرچ ہے اس میں ذمہ داری سے، ریسپانسبلٹی سے بول رہا، 95% آف سائنس آف ری اپیئرنس ہو گئے، 95% کمپلیٹ ہو گئے، 5% رہ گئے مولا کے ظہور کے لیے، 5% خالی. میں کتابیں دیتا آپ کو، جا کے دیکھ لو گھروں میں، 14 ستارے پاکستان سے چھپی ہے نا، وہ ہر گھر میں. حیات القلوب دیکھ لو، علامہ طالب جوہری مرحوم کی سائنس آف ری اپیئرنس علامات ظہور کتاب دیکھ لو. اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہاتھ میں پین لو اور کتاب کھولو علامہ کی، صرف ٹک کرتے جانا. تم ارے یہ بھی ہو گیا، 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 یہ بھی ہو گیا. میں بار بار بول رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ بولنا فائدہ ہے نہیں. روزے میں کوئی مسکراتا بھی نہیں یار. افطار کر سحری کر کرو بھائی، یہ ٹائم بڑا پیک کا ٹائم ہوتا. تو علامہ کی کتاب کا خالی اب ٹک کرنا. اتنی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. شب قدر سے شروع کر دوں گا، یعنی 22 رمضان سے آخری رمضان تک انشاءاللہ. ابھی سے اسکیجول کر لو، اس لیے کہ وہ مجلسیں 1 گھنٹے کی ہوں گی تو مجھے ٹائم ملے گا. تو امام کے ظہور سے پہلے کیا حالات ہوں گے، پورے وہ حالات آپ کے ساتھ، اور ظہور کے بعد کیسے حالات ہوں گے، اور ظہور کے بعد جو پوری زندگی الجل بول رہا، وہ اس شیعت کی کیا حالت ہوگی. 2 یا 3 حصوں میں شیعہ بدل جائیں گے. پھر امام کے ظہور کے بعد کون کون آئے گا، سفیانی کیسا آئے گا، اس کے بعد دجال کیسے آئے گا، یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے، اس کے بعد پھر رجت کیا، یہ عقیدہ رجت قرآن سے حسن بھائی، یہ رجت میں پورے معصومین کی واپسی ہے. نہیں سمجھے؟ ارے یار ناشتہ مولا کے ساتھ ہے تو لنچ جو ہے امام حسن کے ساتھ کر سکتے، ڈنر مولا حسین کے ساتھ کر سکتے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے وہ وقت آئے ہم دیکھیں انشاءاللہ. رجت پڑھوں گا. اتنی ٹاپکس تو دے رہا، لیکن وقت اگر ساتھ دے گا تو پورا. اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے جو سور پھونکا جائے گا. پھر زمانے کے امام کی شہادت، اور امام کی شہادت جب ہوگا تو مولا حسین سب سے پہلے واپس آنے والوں میں اماموں میں امام حسین. زیارت اربعین میں آپ گواہی دیتے، زیارت اربعین کا ترجمہ دیکھو جا کے، سب کے پاس زیارت اربعین ہے. زیارت اربعین کا آخری حصے میں دیکھو، آپ بولتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ مولا حسین واپس آئیں. کیا زمانہ ہوگا کہ مولا حسین کو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور زمانے کے امام کی شہادت جب ہوگی تو امام حسین اپنے اس بیٹے کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور نماز پڑھا کے اپنے ہاتھ سے دفن کریں گے. اس لیے کہ ہمارا پاس یہ ہے کہ امام کو ہی دفن کرتا ہے، زمانے کے امام کو مولا حسین دفن کریں گے. تو وہ ٹاپکس میں آگے کی ٹاپکس دے رہا ہوں. انشاءاللہ شب قدر کے 22 رمضان کی رات سے، یعنی اعمال کے دوسرے دن سے انشاءاللہ آخر تک امام زمانہ پڑھوں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اور ایک بات بولنا بھول گیا کہ امام کی مخصوص دعائیں یہ ہائر اوکلٹیشن میں جو پڑھنے کے وہ دعائیں انشاءاللہ وہ دعائیں کہ جس سے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہوگا، جس سے تم ملاقات کر سکتے امام سے، جس سے تم امام کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتے. کتنے واقعات ہیں کہ یہ ہائر اوکلٹیشن میں استغاثہ کرنے سے امام سے ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں. لیکن دل میں خواہش ہونا چاہیے تو ہی ملاقات ہوتی.
بس دوستو ادریس نے دعا مانگی کہ پروردگار میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا کہ میں تیری دوسری مخلوق کی عبادت کروں. بس دوستو اللہ ایک لمحے میں وہ پردہ ہٹا ان کے آنکھوں کے سامنے سے. ادریس نبی اتنا بڑا نبی جو کثرت سے عبادت کر رہا معصوم حیرت میں پڑ گیا کہ کس طرح پرندے، کس طرح دوسرے جانور، کس طرح دوسری مخلوق کیسے اللہ کی مدد 24 گھنٹے کر رہی. کوئی سبوحن قدوسن بول رہا، کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا، کوئی وحدہ لا شریک بول رہا، کوئی ودودو بول رہا، کوئی رازقو بول رہا، کوئی غفور و رحیم بول رہا. جب یہ اللہ کے نام سننے لگے، ان کی عبادت سننے لگی، تو ادریس کی عبادت میں اور لطف بولتے نہیں اور آنے لگا، اور یہ کثرت سے عبادت کرنے لگا. اب میری طرف دیکھو، عبادت اور یہ پہاڑ کی، یمن کے پہاڑ کی چوٹی کے پاس کر رہے تھے. کرتے کرتے ادریس اٹھے، مسجد سہلا کی طرف چلے، اپنے گھر کی طرف. دیکھا اس وہاں پہ ایک ملک، ایک اینجل، اس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے کسی بات کے اوپر، جیسا فطروس کا واقعہ ویسے وہ پڑا ہوا تھا. تو اس نے نبی خدا کو دیکھا، ادریس کو دیکھا. اچھا چلتے چلتے ادریس رکے. جب اس نے پکارا، ایک پریشان حال نے پکارا کہ نبی خدا میری مدد کرو، ادریس رک گئے. یہ میسیج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کیلگری میں کوئی پریشان ہے نا، تمہارا بھائی روز امام بارگاہ آتا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو معلوم کرو کہ یہ پریشان کیوں ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہے، تمہاری مورل سپورٹ بھی چاہیے. مومن کے مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے زندہ رہے، اپنے لیے دوستوں جانور بھی زندہ رہتے. کیا دوسروں کے لیے یہ مومن کی پہچان ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کرو. عورتوں کو بھی بول رہا، بس وقت کسی کے پریشر میں آپ نہیں کرتے کام. تو ادریس رک گئے، رک کے پوچھا کیا بات ہے، یہ کیا ہوا تیرا؟ تو کہا اللہ نے، گناہ نہیں ہوا تھا، ملک ہے، معصوم ملک ہے. کہا کہ اللہ نے ترک اولا ہوا، اللہ نے بالوں پر لے لیے. اس کے بعد وہ ملک کہتا ہے اے نبی خدا، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے؟ ادریس نے فوراً ہاتھوں کو بولا. جب بھی یاد رکھو کوئی تم کو دعا کے لیے بولے تم فوراً دعا کرو. ہو سکتا اللہ اس کی دعا تمہاری دعا میں رکھی ہے. کیا بول رہا کیا سن رہے؟ خاموش مت سنو. تم ذریعہ بن رہے. جب تم کسی کے لیے ذریعہ بنو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا. ادریس نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار اس کو بالوں پر عطا کر دے، پلیز، ویری انٹرسٹنگ، بالوں پر عطا کر دے. بس نبی خدا کی دعا، فوراً اللہ کا کرم. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے، بہانے ڈھونڈتا ہو. اللہ معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. تو کہا فوراً بالوں پر مل گئے. بالوں پر ملنا تھا، اس نے انگڑائی لی اور وہ ملک کھڑا ہوا. پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. ادریس بھی بازو کھڑے ہوئے. اس نے بالوں پر کو پھیلایا، کہا اے نبی خدا آپ کا بہت شکریہ، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اوپر رحم کیا. اب یہ ملک پلٹا ادریس کی طرف، پلٹ کے کہا میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں تھینک یو ویری مچ. انگلش میں نہیں بولا، کہا تھینک یو ویری مچ اے نبی خدا، آپ کی دعا سے مجھے بالوں پر ملے، آپ نے میری مدد کی. پلٹ کے کہتا ہے کیا میں بھی کچھ مدد کروں، کیا میں بھی کچھ ہیلپ کروں آپ کی؟ تو اس وقت ادریس نے کہا ایک ہیلپ کر، مجھے اپنے پروں پہ بٹھا کے آسمانوں میں لے کر چل، میں اللہ کی وہاں کی مخلوق کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے پروں میں بٹھا کے آسمانوں میں لے کر چل، میں اللہ کی وہاں کی مخلوق کی، فرشتوں کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نہیں سمجھے دوستو، یہ فرق ہے نبوت میں اور امامت میں. کیا سمجھے؟ ارے اتنی دیر سے روزہ بہت لگ رہا. یہ فرق ہے. یہ ملک نے پوچھ لیا ادریس کو کہ کیا میں مدد کروں، فطرس کی مجال نہیں تھی پوچھنے کی.
حسین سے کہ کیا میں مدد کروں؟ اس لیے کہ فطروس جانتا تھا ادریس اور ہے، حسین اور ہے۔ نبی ادریس کو بس ختم کر رہا، میری گھڑی سامنے، پروں پہ بٹھا کر پہلے آسمان، وہاں کے فرشتوں کو، دوسرے میری طرف دیکھو پلیز، تیسرے، چوتھے آسمان پہ پہنچے۔ چوتھے، پہلا نبی ہے جو زندہ اٹھایا گیا، چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں ملک نے اتارا ادریس کو، وہیں پہ ملک الموت کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے یار، کیلگری والے ڈرتے نہیں ہیں ملک الموت سے، نہیں؟ سننا چاہتے ہو لائف آفٹر ڈیتھ؟ آپ جھک کے دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھوں گا، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو۔ آپ بولیں گے تھینک یو، نہیں؟ مجھے پتا نہیں کیا ماحول ہے یہاں کا، ابھی میں سمجھا ہی نہیں، 5 دن ہی تو گزرے۔ تو سامنے ملک الموت کھڑا، اب میری طرف دیکھا، ملک الموت نے جیسے ادریس کو دیکھا، سلام کیا، ادریس نے جواب سلام دیا۔ نبی خدا جانتے تھے، لیکن ملک الموت نے غور سے دیکھا، مسکرا رہا بھی اور حیرت بھی کر رہا، حیرت کر رہا، لفظ حیرت ہے، حیرت کر رہا، تعجب کر رہا۔ ادریس تھوڑا گھبرائے، کہا آر یو اوکے؟ ادریس نے کہا تو مجھے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا؟ اب ملک الموت کا جواب سنو، اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا؟ کہا کہ ابھی اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ چوتھے آسمان پہ ہیں، آپ کی روح میں چوتھے آسمان پہ لوں، لیکن میں جب نیچے دیکھا تو آپ نیچے تھے۔ کتنا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ ارے یار، کہا مجھے حیرت تھی کہ آپ زمین پہ اور اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان پہ روح لو، میں پریشان تھا کہ آپ چوتھے آسمان پہ آئیں گے کیسا؟ اب آپ کو جانا نہیں ہے، یہی رہنا ہے۔ اب میں ایک جملہ اپنی طرف سے بول رہا کہ ادریس نے کہا کہ یار میں کیوں آیا ہوں اوپر؟ یہ ادریس نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اکثر بات پڑھ لیں محمد والا۔ کل جناب نوح کے واقعات ہیں، ادریس کا بھی تھوڑا ہوگا، انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، وقت ہو گیا۔ بس دوستو، ساری عبادتیں ایک طرف، مجلس حسین ایک طرف، غم حسین ایک طرف۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے پیدا ہوئے، اس غریب کا ماتم، اس مظلوم کا ماتم۔ یہ مت سمجھو کہ آپ رونے والے ہیں صرف، حسین کی ایک بیٹی بھی تھی رونے کے لیے، ایک بیٹی مدینے میں بھی تھی جو تڑپ کے رو رہی تھی، حسین کا بیٹا بھی تھا، لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا، ظالموں نے رونے۔ ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ دوستو، ظالموں نے بچوں کو رونے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا، جیسے شہزادی کونین کے لیے کہا تھا ظالموں نے کہ صبح رو یا شام میں رو مولا سے، اسی طرح یہ ظالم نے ایک لمحے کے لیے بھی رونے نہیں دیا۔ جب بی بی سکینہ ہائے حسین کہتی، وہ ایسا تماچا مارتا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر جاتی۔ دوستو، آپ کو بھی بیٹیاں ہیں، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے بی بی سکینہ کے صدقے میں، لیکن یاد رکھو کہ حسین کی یہ یتیم اتنی مظلوم تھی، اتنی مظلوم تھی کہ ظالم شمن نے اون کی ننگی پشت پہ سکینہ کو لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا، اور جب اون چلتا تھا تو سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا۔ بچی تڑپ کے رباب سے کہتی، اماں میری خبر لو۔ رباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا بہن کی خبر لو۔ امام روتے ہوئے توق و زنجیر کو سنبھال کے کہتے، شمیر، ارے یہ یتیم بچی ہے، اس کے سامنے اس کا بابا پیاسا مارا گیا، اس بچی پہ کچھ رحم کرو۔